الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. رواه البخاري رحمه الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا. میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، آج 31 جولائی 2026 اور 17 صفر المظفر 1448 ہجری جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن ہے. ہم سب اللہ رب العزت کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد اپنا پاک کلام قرآن پاک اور اپنے نبی کا پاک فرمان حدیث پاک کا اللہ تعالیٰ میں درس دینے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. میرے محترم بھائیوں، صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور میں دروس میں آپ کے سامنے صفر المظفر کے مہینے کے متعلق جو اللہ تعالیٰ اور نبی کے احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل وہ اللہ کے حکم اور نبی کے مبارک طریقے کے مطابق ہو جائے. آج کے اس درس میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، حضور کا فرمان آپ کو سنایا ہے. یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں لا طیارتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوا ولا طیارتا ولا ہامت ولا سفر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی نفی کی ہے. فرمایا 4 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کون کون سی 4 چیزیں؟ سب سے پہلے فرمایا لا عدوا، لا عدوا، عدوا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عدوا کسے کہتی ہے؟ عدوا کہتے ہیں چھوت چھات کو، عدوا کہتے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کے لگنے کو، عدوا کہتے ہیں بیماری کے متعدی ہونے کو. حضور نے فرمایا اے میرے امتیو، اپنا عقیدہ مضبوط کر لو. بیماری لگتی ہے جس کو بھی،
ایک کو لگے یا 10 بندوں کو لگے، وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ کس کے حکم سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم، بولو اونچی آواز سے بولو، کس کے حکم سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ ایک کو لگے، 2 کو لگے، 10 کو لگے، 100 کو لگے، بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے۔ ایک سے دوسرے کو بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ تو یہ فرمایا کہ لا عدویٰ، بیماری متعدی ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر لوگ ہیں، حکیم لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں 7 بیماریاں ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 جذام کی بیماری، نمبر 2 چیچک کی بیماری، نمبر 3 خارش کی بیماری، نمبر 3 آبلے اور بدن کے پھوڑوں کی بیماری، نمبر 5 گندا دانی کی بیماری، نمبر 7 رمد یعنی آنکھوں کے دکھنے کی بیماری۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کا بھی جواب یہ ہے کہ وہ حکیم لوگ، ڈاکٹر لوگ، ان کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، جو بھی بیماری لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ کس سے لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ اور یہ جو حکیموں نے، ڈاکٹروں نے 7 بیماریوں کا ذکر کی ہیں، یہ انہوں نے ایک ظاہری سبب بیان کیا ہے کہ یہ ظاہری سبب ہے، لیکن حقیقت میں حقیقی سبب اس بیماری کا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ کس کے حکم سے لگتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے۔ ایک حدیث میں پوچھا گیا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ خارش کی بیماری اونٹوں میں ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بتاؤ جو سب سے پہلے اونٹ کو لگی تھی وہ اس کو کہاں سے لگی تھی؟ جو سب سے پہلے اونٹ کو لگی تھی اس کو کہاں سے لگی تھی؟ حضور نے فرمایا جو پہلے کو لگی تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے لگی ہے، اور دوسروں کو جو لگی ہے وہ بھی مستقل اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگی ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو لا عدویٰ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگے۔ اس سے تو پھر کیا ہوگا؟ جو صحت مند ہوگا، جو تندرست ہوگا، جو ٹھیک ہوگا، وہ اس بندے کو جو بیمار ہے، جو بیچارہ پہلے سے تکلیفوں کا شکار ہے، جس کو کئی قسم کی بیماریاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، یہ اس کو نعوذ باللہ منحوس سمجھنے لگ جائے گا، برا سمجھنے لگ جائے گا، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دے گا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا، اس سے ملنا سلام دعا چھوڑ دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے تو دوسرے کو حقیر سمجھنا لازم آتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، ہر ایک بندے کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ کیا پتہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر ماں بیمار ہو تو یہ نزدیک نہ رہے کہ ماں سے بیماری مجھے لگ جائے گی، باپ بیمار ہو تو یہ کہے گا کہ جی میں باپ کے قریب نہیں جاتا خدمت کے لیے کہ باپ سے بیماری مجھے لگ جائے گی، بہن بھائی بیمار ہیں تو ان کے قریب نہیں جائے گا کہ کہیں بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ اس لیے اللہ نے ہمارا عقیدہ، اللہ کے نبی نے پکا کر دیا، کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں لگ سکتی۔ ماں بیمار ہو اس کی بھی خدمت کرو، باپ بیمار ہو اس کی بھی خدمت کرو، بہن بھائی بیمار ہو ان کی بھی خدمت کرو، ان کی بیماری تمہیں نہیں لگے گی۔ جس کو بیماری لگے گی وہ اللہ کے حکم سے لگے گی۔ کس سے لگے گی؟ اللہ کی۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا ولا طیارتا، طیارہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ عربی لوگ پرندے کے ذریعے فال نکالتے تھے، جب سفر پر جاتے تھے ارادہ ہوتا تھا سفر پر جانے کا، پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف اڑ جائے تو سفر پر نکل جاتے تھے، کہتے سفر اچھا رہے گا، کامیاب رہے گا۔ بائیں طرف اڑتا تھا تو نہیں جاتے تھے، کہتے کہ سفر ناکام ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا لا طیارتا، یہ پرندے اڑانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی اس کا تصور نہیں ہے اسلام میں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، حاما کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حاما کسے کہتے ہیں؟ اصل میں حاما کہا جاتا ہے عربی زبان میں کھوپڑی کو، اس کو کہا جاتا ہے، یہ اوپر جگہ ہوتی ہے یہ والی کھوپڑی، اس کو انسان کی کھوپڑی کو حاما کہا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے میں ان کا، عربیوں کا، یہ زمانہ جاہلیت میں
ان کا یہ ایک قسم کا ذہن بنا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی کھوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ پرندہ ایسا کرتا ہے کہ میت کے گھر پر آتا رہتا ہے، جو اس گھر کے لیے نحوست کی علامت ہوتی ہے. نمبر 1 یہ حامہ کا معنی کیا. نمبر 2 حامہ کا مطلب یہ ہے کہ حامہ سے مراد الو ہے. حامہ سے مراد کیا ہے؟ الو ہے. وہ ان کا یہ ذہن تھا زمانہ جاہلیت میں کافروں کا کہ جس جگہ پر، جس مکان پر، جس گھر پر، جس دکان پر الو بیٹھتا ہے وہ ویران ہو جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا لا حامتا، اس الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الو ایک پرندہ ہے، کسی پرندے کے بیٹھنے اٹھنے سے کوئی نحوست نہیں آتی ہے، کوئی ویرانی نہیں ہوتی ہے، کوئی تباہی اور بربادی نہیں ہوتی ہے. وہ ایک پرندہ ہے جس طرح باقی پرندے ہیں. تو یہ دوسرا معنی ہے حامہ کا. تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کا حامہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی طرح نمبر 4 میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفارا، سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2-3 مطلب بیان کیے ہیں محدثین نے. پہلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، زمانہ جاہلیت میں کافر سمجھتے تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. دوسرا معنی یہ کیا ہے کافر لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی سفر کو محرم بنا دیتے، محرم کو سفر بنا دیتے، آگے پیچھے کرتے، رد و بدل. فرمایا یہ رد و بدل کرنا صحیح نہیں ہے. جیسے اللہ نے مہینوں کی ترتیب رکھی ہے اسی ترتیب پر مہینے ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر رد و بدل کریں گے، آگے پیچھے کریں گے تو پھر اسلام کی جو عبادات ہیں ان میں خلل واقع ہوگا. جیسے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، تو رمضان کو پہلے کر دوسرے پہلے والے کو بعد میں کر دے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ایک قسم کی یہ گڑبڑ کر رہے، خرابی کر رہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفارا، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ 2 اس کے مطلب. تیسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے محدثین نے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک بندے کے پیٹ میں کیڑا پیدا ہوتا ہے پیلے رنگ کا، صفرا سے صفرا کا پیلے رنگ کو، تو پیلے رنگ کا کیڑا پیدا ہوتا ہے تو بندہ اس سے مر جاتا ہے. حضور نے فرمایا یہ بھی ایسے ایک قسم کا وہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. حضور نے فرمایا لا ادوا، ادوا کی بیماری کی ایک دوسرے کو لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا حامتا، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا سفارا، اور سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ولا طیارتا، پرندے اڑانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، حکم دیا، فرمایا وفر من المجذوم کما تفر من الاسد. اے لوگو، مجذوم بندے سے، جس کو کوڑ کی بیماری لگی ہے، اس بندے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. جیسے کس سے بھاگتے ہو؟ شیر سے بھاگتے ہو. یہ صحیح حدیث پاک ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 2-3 مطلب محدثین نے بیان کیے ہیں. سب سے بہتر اور بے غبار مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدًا للذرائع کے طور پر منع کیا ہے. صدًا للذرائع کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تو بیماری اللہ کے حکم سے لگتی ہے. کس سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے بیماری لگتی ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ایک بندے کا اگر ایمان کمزور ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے اور وہم کا شکار ہے، زمانہ جاہلیت والا اثر اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ کسی بندے کے پاس کوڑ کی بیماری والے بندے کے پاس بیٹھا اور اس کو بیماری اللہ کے حکم سے لگ گئی تو یہ کہنا شروع کر دے گا کہ مجھے فلاں بندے سے بیماری لگی، مجھے فلاں بیمار بندے سے بیماری لگی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تیرا اگر ایمان کمزور ہے، تیرا اگر عقیدہ کمزور ہے تو کوڑ والے بندے کے پاس بیٹھ ہی نہ، تاکہ بعد میں تو اس کو برا والا نہ کہ بیماری تمہیں اللہ کے حکم سے لگے گی، اگر لگی تو اللہ کے حکم سے لگے گی، لیکن تو پھر بعد میں کوستا پھرے گا، برا بھلا کہتا پھرے گا اس بندے کو
اس لیے حضور نے فرمایا تیرا عقیدہ اگر کمزور ہے تو تو ایسے بندے کے پاس بیٹھ ہی نہ، تاکہ بعد میں اس بندے کو برا بلا نہ کہ۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ وَفَرِّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کوڑ والے بندے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ ورنہ تو یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے کوڑ والے بندے کے ساتھ کھانا بھی کھایا بیٹھ کر، اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ والے بندے کو، کوڑی شخص کو سلام بھی کیا ہے۔ تو اگر بیماری لگتی ہو بندے سے تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ کھانا نہ کھلاتے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہاتھ نہ ملاتے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اللہ کے پاک نبی، ہمارے نبی کا عقیدہ رب کی ذات پر بہت پکا تھا، بہت مضبوط تھا۔ سب سے زیادہ پکا عقیدہ رب کی توحید پر، رب پر توکل کا، وہ نبی کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک نبی نے کوڑ والے شخص سے ہاتھ بھی ملایا، مصافحہ بھی کیا ہے، اور کوڑی شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا بھی کھلایا ہے، اس سے نفرت نہیں کی۔ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، نہ کسی پرندے میں کوئی رکھا ہوا ہے منحوس ہونے کا، نہ الو منحوس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی مینا منحوس ہے، اور نہ کوئی بیمار شخص منحوس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو نحوست ہوتی ہے وہ بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تم بدعمالیاں چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، رب کی نافرمانیاں چھوڑ دو، حضور کے طریقوں کو توڑنا چھوڑ دو، انشاءاللہ تمہارے ہر کام میں اللہ برکت ہی برکت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، نماز قبول فرما، بیان قبول فرما، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، دوسروں تک باتیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو گئے ہیں مولا ان سب کی بخشش فرما، جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ ڈاکٹر ارشد شارق صاحب کی سات صاحبہ بھی فوت ہوئی ہیں، یا اللہ ان کی کامل بخشش فرما، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک